مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. زویب سعید صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. زویب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے سر. آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں نا؟ جی جانتے ہیں نا آپ تو، مجھے 2 دفعہ بات بھی ہوئی ہے پہلے. ہاں جی بالکل بالکل. سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں سر جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی جی بھائی میرا کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے، ابھی میں نے دیکھا تھا آپ کو، یہ اشرف علی تھانوی تھے جو، ان کے نام سے آپ کچھ بول رہے تھے، تھوڑا صحیح سن نہیں سکا میں کیونکہ بیزی تھا نا. تو میرا سوال یہ آپ سے، میں ڈائریکٹ مطلب پورا پوائنٹ بات کرتا ہوں. جو غلام احمد قادیانی ہیں، آپ ان کو عیسی علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. نزول مسیح کی جو پیش گوئیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہو چکی ہیں. تو وہ تو دعوے نا، دلیل کیا اس پر؟ اس کی بہت ساری دلیل ہیں. آپ پہلے یہ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ یہاں سوال و جواب کے لیے آئے ہیں یا مناظرے کے لیے؟ اگر مناظرے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے 3 موضوع ہوں گے. پہلا موضوع، کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا فوت ہو چکے ہیں. دوسرا موضوع کہ جب وہ آئیں گے کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں. اور تیسرا موضوع وہ کیسے مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پیش گوئیاں پوری ہوئی. یہ 3 موضوع ہے. یا تو آپ کے آپ سوال و جواب کے لیے، پھر میں آپ کا سوال جو اس کو جواب دیتا ہوں، آپ بتا دیں. دیکھیں، مناظرہ جو ہوتا ہے اس کی تو شرائط طے ہوتی ہے نا پہلے سے، مطلب کہ مطلب آج ہم بات کریں، پھر کوئی فارغ ٹائم نکالے جس میں میرے پاس بھی ٹائم ہو، آپ کے پاس بھی ہو، بیٹھے ہوں سب ڈسکس کریں. تو میرا کویشچن ہے، لیکن کویشچن میرا یہی ہے کہ آپ جو غلام احمد قادیانی کو صاحب کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ کمنگ ہے عیسی علیہ جی السلام کی، تو دیکھیں غلام احمد قادیانی پرسنالٹی الگ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ غلام احمد قادیانی ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کا جن نبی علیہ السلام نے جن کی پیش گوئی کی نا، جو آئیں گے، تو سب سے بڑی دیکھیں میرے پاس جو دلیل موجود ہے، جس میں مجھے اب کوئی ضرورت نہیں کسی اور دلیل کی، صحیح بخاری ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، حدیث نمبر 3448. یہ حدیث سے ان کی وہ پیشن گوئی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم. ابن مریم کا مطلب انہوں نے لوک لگا دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، جو کہ آپ کے بیچ میں آئیں گے ایک حاکم عادل بن کے. تو ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا گیا ہے، آپ ان کو حقیقت میں پھر ابن ابی کبشہ مانتے ہیں نا؟ ابن ابی کبشہ کا دیکھیں مجھے علم نہیں ہے اس کا، میں جب تک اس کو اسٹڈی بخاری نہیں کی کروں گا تو. روایت ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، قرآن پہ چلتے ہیں. قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کو کہا ہے یا اخت ہارون، ہارون جی علیہ السلام کی بہن. کیا آپ جی جی حقیقت میں ہارون علیہ السلام کی بہن تھی؟ نہیں، وہ دیکھیں ڈائریکٹ تو ان کا ہارون اسلام کے بیچ میں تو بہت فاصلہ ہے، لیکن تو یہ ہے پھر کہ ان کو یا تو ہارون ان کے قبیلے کے حساب سے کچھ کہا گیا ہوا، آئی تھنک جہاں نہیں تک میرا نہیں نہیں، قبیلے کے لحاظ ان کا قبیلہ ہی نہیں وہ تھا. یا اخت ہارون جو عربی زبان ہے نا، اس میں ابن کا لفظ، اب عربی انسائکلوپیڈیاز تک کھول لیں، ان میں واضح لکھے کہ ابن کا لفظ روحانی مشابہت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے بعض صحابہ پہ اعتراض کی کہ اختہ ہارون میں قرآن میں غلطی ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بھی بتایا ہے کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ نیک لوگوں کے نام استعمال ہوتے ہیں دوسرے نیک لوگوں کے لیے. تو جی یہ ٹھیک ہے. روحانی ایک سیکنڈ میرے بھائی، سوال پوچھے جواب بھی سننے، کچھ نہیں ہوگا زویب بھائی اگر آپ پورا جواب سن لیں. جی 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 ٹھیک ہے نا؟ بولیے بولیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اگر ان کی وفات ہو چکی ہے اور ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں. ایک کہ آپ اس حدیث کا انکار کر دیں، 2 کہ آپ اس حدیث کی تعویل کریں، کیونکہ آپ اس حدیث کا وہ مطلب لے نہیں سکتے جو قرآن کی قطعی الدلالہ کے خلاف ہے. قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں یہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئے ہیں. اگر وہ زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ نہیں گئے تو انہوں نے نہیں واپس آنا.
پھر کوئی اور ہی شخص ہوگا جو اس امت میں سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہ صرف یہ، آپ اس کو بھی دیکھیں کہ یہودیوں نے بھی آپ کی جیسے باتیں کی ہیں میرے بھائی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ کہتے تھے آپ کیسے مسیح ہو سکتے ہو، ہماری کتاب میں لکھا ہے الائجہ آئیں گے، الائجہ کے باپ الگ ماں الگ، ٹھیک ہے؟ لیکن الیاس علیہ السلام کی جب پیش گوئی ہو چکی الیاس کے نام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں وہ یحییٰ ہیں۔ اب کیا یحییٰ الیاس سے نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں باپ ایک ہے؟ نہیں ہے، لیکن روحانی مشابہت کے لحاظ سے ان کو پیش گوئی میں الیاس قرار دیا تھا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ مانتے ہیں، یا تو قرآن میں یہ لکھے یا نہیں لکھا، آپ بتائیں کہ کس آیت دیکھیں میں یہ قرآن لکھا ہے، میں یا تو اس کا قرآن میں انکار۔ لکھا ہوا ہے، جی 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 قرآن میں صحیح لکھا، آپ صحیح بات سوال کر رہے ہیں بالکل۔ قرآن میں ان کو اٹھانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، نہ ان کو قتل کیا نہ وہ سلپ چڑھے، آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ یہاں تک تو ہمیں ملتا ہے، اب آپ جسم کے ساتھ بول رہے کہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ دیکھیں میرے نازل ہوں بھائی، گے، وہ پیدا آپ نہیں نے ہوں گے۔ کہا ہے، میرے بھائی آپ نے کہا ہے قرآن میں لکھے کہ ان کو آسمان پہ اٹھائے گی، یہ آیت ذرا نکال لیں، میں نے تو نہیں یہ کبھی پڑھی ہوئی۔ بھائی دیکھیں یہ آیت ہے کہ نہ تجھے قتل کیا گیا نہ تجھے سولی میرے چڑھایا، بھائی بلکہ اللہ دیکھیں، نے اپنی نبی طرف اٹھا صلی لیا اللہ تمہیں۔ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ نہیں نہیں، کیا ان کو صلیب پہ مارا گیا یا نہیں؟ عیسی علیہ السلام کا بول رہے ہیں؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہا ہوں، نہیں 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 نہیں۔ کیا ان کا رفع ہوا یا نہیں؟ رفع مطلب؟ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے لیے رفع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جی جی کیا جی ہاں نبی جی، صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ہوا یا نہیں؟ نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع نہیں ہوا؟ تو رفع مطلب میں سمجھوں گا تو بولوں گا نا کیا مطلب ہے۔ رفع کا مطلب آپ روز نماز میں نہیں پڑھتے ورفعنی، آپ نے یہ دعا کبھی نہیں کی کہ اے اللہ مجھے رفعت عطا فرما، مجھے اٹھا لے، آپ نماز میں نہیں یہ پڑھتے رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی ورفعنی، یہ دعا کبھی نہیں پڑھی آپ نے یا نماز میں پڑھتے ہیں؟ پڑھنا ہے؟ ہاں، دیکھیں میں دعا بین سجدتین، سجدوں کے درمیان آپ یہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ میں دعا نماز پڑھتے ہیں پڑھتا یا ہوں، نہیں؟ یہ جو نہیں نہیں دیکھیں میں یہ دعا نہیں پڑھتا، میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، 3 نہیں، دفعہ یا میں 5 کہہ رہا ہوں دفعہ۔ سجدوں کے درمیان جب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ میں سجدوں سے اٹھنے کے بعد وقفہ کرتا ہوں، جسے ہم لوگ جلسہ بولتے ہیں، پھر سیکنڈ سجدہ کرتا ہوں۔ آپ نے آپ یہ کوئی جو دعا بولی ہے یہ دعا میں نہیں پڑھتا۔ آپ کوئی دعا نہیں پڑھتے سجدے کے بعد؟ سر میں جو جب آپ نماز پڑھتا اٹھتے ہیں ہوں نا سجدے حنفی سے، طریقے سے، میرے بھائی جب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں پہلی بار، کیا آپ کوئی دعا پڑھتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ خاموش رہتا ہوں۔ اچھا، تو آپ سنن ابن ماجہ کی روایت دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ رفع کا لفظ جو عربی میں آیا ہے، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رفع کرتا ہے، اس کا رفع کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے روحانی بلندی اللہ کی طرف۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ جیسے یہ کپ ہے ٹم ہارٹنز کا، اس کا میں اپنی طرف اس کو اٹھا لیا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کا نہیں کوئی جسم میرے بھائی، تو جو جسمانی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہے ہی نہیں، تو اس کی جہت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رفع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگ اللہ کی قربت حاصل کرتے۔ تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ہوا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ رفع مطلب بول رہے ہیں آپ ان کا انتقال بول رہے ہیں یا بلندی بولے اللہ کی طرف؟ بلندی اللہ تعالیٰ کی طرف جی وہ تو ہے، وہ تو ہوئی ہے، وہ تو ہوئی وہ ہے۔ ہوا ہے۔ تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا گیا، نہ صلیب نہیں پہ مارا گیا، اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلندی ہوئی۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن میں لکھی، کیونکہ یہود کہتے تھے آپ ملعون ہیں نعوذ باللہ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ مرفوع ہیں، آپ کی میری طرف بلندی ہوئی، آپ نیک تھے، آپ لانتی نہیں تھے، کیونکہ جو لانتی ہوتے ہیں ان کے متعلق رفع کا لفظ نہیں آتا۔ تو میرے محترم بھائی میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی آیت ہے جس میں لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا ہے؟ جسم کے یا ساتھ تو نہیں ہے، ہے یا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے، آپ جسم کے ساتھ ٹھیک بول ہے، رہے ہیں، جسم کے ٹھیک ہے، نام کے ساتھ کوئی آیت نہیں ہے۔ میرا ٹھیک۔ سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نازل کا ذکر ہے نا ان میرے کا، کہ وہ محترم آپ میں بھائی، اتریں گے، میرے پیدا ہوں گے پیارے نہیں۔ بھائی زہیب بھائی، جی میرے جی پیارے محترم بھائی، اس پہ ہم آتے ہیں، اس حدیث کی طرف ہی میں آنے لگا ہوں، لیکن ابھی جو آپ سے سوال میں نے کیا، ٹھیک ہے، جی جی اس میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ
قرآن کریم سے بات شروع ہوگی نا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ والقرآن حجت لک او علیک، کہ جو قرآن ہے وہ یا تو آپ کے حق میں حجت ہوگی یا آپ کے خلاف، ٹھیک ہے، جی جی یہ واضح قرآن میں بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو قرآن کریم سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے، ظالم ہے۔ کیا آپ اس پہ میرے ساتھ یہاں تک اتفاق کرتے ہیں نا کہ قرآن کا جو 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 میں ابھی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن سے فیصلہ نہیں کرے وہ کفر پہ پہنچتا ہے، اور وہ بیسکلی ظالم اور فاسق ہے، اس پہ تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا؟ جی جی تو سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی کہا کہ قرآن میں کدھر نہیں لکھا کہ عیسیٰ آسمان کے ساتھ زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ کیا، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جسم کے ساتھ زندہ ہیں، تو یہ تو قرآن میں بات نہیں بھائی۔ تو اگر آپ نے ایک عقیدہ رکھنا ہے قطعی الدلالہ سے، آپ نے اس کو ثابت پہلے کرنا ہے، پھر بات آگے ہوگی حدیث پہ نا۔ حدیث پہ تو ہم آتے، لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں گئے تو انہوں نے آسمان سے زندہ نہیں آنا، اگر قرآن میں واضح نہیں لکھا جو آپ بات کریں تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر قرآن کریم میں کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ، پھر آپ ان کو زندہ نہیں مان سکتے۔ تو آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ قرآن سے کچھ نہیں، تو پھر آپ کا جو دعویٰ ہے وہ بے بنیاد ہو چکا ہے میرے بھائی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، بات صحیح کر رہے ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہیں بھی، صحیح ہے نا، اٹھا لیے گئے لکھا ہوا ہے، اس کو ابھی آپ نے رفع سے کچھ ڈیفائن کیا کچھ، ٹھیک ہے۔ میں بولتا ہوں ٹھیک ہے قرآن میں ہے، لیکن نبی اسلام نے فرمایا کہ انزلہ وہ نازل ہوں گے، تو یہ پیدا ہونا اور نازل ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب اتریں گے، اور کیا بن کے اتریں گے؟ حاکم و عادل بن کے اتریں گے۔ تو غلام احمد قادیانی جو کہ انتقال کر گئے ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلی بات وہ پرسنالٹی الگ ہے، وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انزلہ کے اتریں گے، تو اب وہ جو شخص انتقال کر گیا وہ کیسے اترے گا؟ یا تو پیدا ہونے کا ورڈ بولتے ہیں یہاں پہ، تو چلو پھر ہوتا کہ چلو آپ کی بات کہیں نہ کہیں اس میں سیملر ہوتی، لیکن وہ انزلہ کا بولے تو اس کا مطلب پھر اتریں گے نا۔ اب جو آسمان پہ اٹھا لیا، قرآن میں آسمان پہ اٹھا لیا، نبی علیہ السلام جی فرما میرے رہے کہ بھائی، اتریں گے، تو یہ ان بہت دو باتوں کا اچھا، میچ ہو رہا ہے آپس میں۔ جی میرے بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، جزاک اللہ۔ تو اس پہ اب میں آپ کو بعض اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ آسمان پہ زندہ ہونے کا کوئی قرآن میں تو نہیں بات، الحمدللہ یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہو گیا ہے۔ اب جہاں تک یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے آنے کے لیے جو نزول کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نزلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک آسان سے سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا ان کا نزول ہوا تھا؟ اس کا آپ جواب دیں، پیدا ہوئے تھے نا سر، وہ پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نزول ہوا تھا۔ ذکرن رسولہ بولا گیا نا، دیکھیں ذکرن بھی تو ہے ساتھ میں، پورا ترجمہ صحیح طرح کریں آپ اس کا۔ ذکر رسولہ، جی بالکل۔ تو جو انزلہ کا لفظ ہے وہ آپ نے صحیح کہا، وہ ذکر کے لیے بھی آیا لیکن رسول کے لیے بھی آیا ہے، کہ نبی صلی رسول کا اللہ علیہ ذکر وسلم۔ اترا ہے، میرے رسول کا محترم بھائی، ذکر اترا ہے سر۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ پھر یہ نہ کریں کہ آپ اپنی باتیں کریں اگر آپ اس کے بارے شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کھل کے بات کریں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن میں آیا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ نزلہ کا لفظ نہ صرف ذکر کے لیے آیا ہے
بلکہ اس کے لیے بھی آیا جو رسول کا لفظ ہے. تو آپ اس کو بھی ساتھ بیان کریں نا. یہ تو نہیں ممکن کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. دونوں کے لیے آیا ہے. رسول کے لیے بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا تھا. نہ صرف سر یہ، جی یہ اسی ایک سیکنڈ میرے بھائی بات سن لے پھر جواب دے نا، ایسے تو نہیں ہوتا. اسی بخاری میں، ٹھیک ہے، آپ صحیح البخاری سے نزول مسیح کی پیشگوئیاں پیش کرتے ہیں. اسی بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول ہوا تھا مکہ میں. اب آپ کو پھر عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان سے آئے. یہ تو نہیں آپ عقیدہ رکھ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھانے لگا ہوں بخاری کی جو سب سے اہم کتاب ہے صحیح البخاری. اس میں ایک پورا باب باندھا گیا میرے بھائی، اور بہت ساری حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا ہے. وہ بھی میں آپ کو حدیث سے دکھا دوں گا. یہ دیکھیں باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا آسمان سے جسم کے ساتھ آئے تھے؟ پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں لیکن آپ نے دیکھ لیا نا کہ ان کے لیے بھی لفظ نزول آیا ہے. جی جی تو کیا نزول کا یہاں مطلب آپ لیں گے؟ بتائیں مجھے. دیکھیں سر، میں اپنی اس کے بعد مطابق بولوں گا. نزول کا جو مطلب یہی عیسی علیہ السلام سے ہی ہم لیں گے، جو حضرت عیسی علیہ السلام ہے، جو کہ نبی علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے آلموسٹ کما پیش ہو سکتے پیدا تھے. میرے میں آپ کو محترم بھی بھائی غلام یہ میرا احمد قادیانی سوال صاحب ہے ہی کو نہیں، یہ میرا سوال آپ سے تھا ہی نہیں میرے بھائی. میں نے آپ سے سوال جو پوچھا اس کا جواب دینا. میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی نزول کا لفظ آیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کانٹیکسٹ میں جو میں نے آپ کو حوالہ بھی دکھایا ہے اس میں نازلہ کا کیا مطلب ہے؟ سمپل سوال ہے، اس کا آپ نے جواب دینا نزلہ کا میرے بھائی. مطلب اتر نہیں لیں گے نا. پھر جب وہ اترنا اس کا مطلب ہے تو اتر نہیں لیں گے. میرے بھائی کہاں سے نازل ہونا. اترے ہیں؟ کہاں سے اترے ہیں؟ کون؟ نبی علیہ السلام. میں کہا ہے نزول کا لفظ جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے اترے ہیں؟ نبی علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن نزول، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، شاید آپ کو سمجھ گئے. میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نزول ہی آیا ہے، تو کہاں سے جی وہ جی صحیح. اترے ہیں؟ آسمان سے ہی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اترے ہیں جسم کے ساتھ؟ نہیں پیدا ہوئے ہیں وہ. تو پھر ابھی میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، وہ کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ پیدا ہونا ہی ہوگا. دیکھیں ان کا مطلب کیونکہ وہ جس طرح سے دنیا میں ہے تو پیدا ہو کر ہی ہیں، اترے تو نہیں آسمان سے. آپ تو یہ فرما رہے کہ یہاں پہ ان کا نزول ہے تو پیدا ہونا ہوا. ٹھیک ہے، تو نزول کا مطلب پیدا ہونا بھی عربی میں، اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ چلے میں آپ کی بات پہ یہاں تک اتفاق کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو تو کہ پیدا ہونا نزول ہے. کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں چوپایوں کے لیے بھی آیا. تو آپ کے جو سارے علماء ہیں، کیونکہ یہ سعید بن جبیر کی بھی بات ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آپ کے لیے چوپائیں نازل کیے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ خلقنا لکم، ہم نے آپ کے لیے پیدا کیے چوپائے. تو یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نزول مسیح کی جو پیش گوئی ہیں ان میں بھی یہی بات ہے کہ آپ میں مسیح پیدا ہوں گے اور وہ آپ میں سے ہوں گے. اور وہ جو مسیح اور امام مہدی کی پیش گوئیاں ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہوئی ہیں. اب اس کا فیصلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم سے کرنا ہے. پہلا سوال تو وہی رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اب نہیں آنا، ان کی تو وفات ثابت ہو چکی ہے. اگر ان کی وفات ثابت ہم آپ کو کر دیتے ہیں، پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ان احادیث کا کیا کریں گے؟ یا تو آپ سر ان کا مجھے انکار کریں گے. ایک سیکنڈ میرے بھائی، ایک سیکنڈ. یا تو آپ ان کا انکار کریں گے یا آپ کو تعویل کرنی پڑے گی. یہ ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں. تو کیا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ یا تو آپ کہیں کہ میں اصل میں ان احادیث کو نہیں مانوں گا اب، کیونکہ قرآن سے آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے. جو میں
انشاءاللہ ثابت کروں گا نا، یہ میں ثابت کروں گا، لیکن آپ نے پہلے بتانا کہ آپ اب کیا کریں گے اگر قرآن میں واضح طور پہ لکھے کہ وہ فوت ہو گئے اور نہیں واپس آئیں گے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے متعلق؟ یا تو آپ کہ میں قرآن کا انکار کروں گا، نعوذ باللہ، جو مجھے نہیں لگ رہا آپ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن کا تو نہیں آپ انکار کریں گے میرے بھائی؟ تو آپ بتائیں کہ اب کیا آپ کریں گے جب قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہو جائے، جو میں آج آپ کو ثابت کروں گا جب ہم وہاں پہ بات شروع کریں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے ان حدیث کے بارے؟ سر پہلے میری تو ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی آپ بات کم کیا کریں نا، مطلب آپ اتنا لمبا کوشچن کرتے ہیں کہ میں اسی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ قرآن سے آپ آیت مجھے پتہ ہے وہ پڑھیں گے، وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول، ایسا کچھ آپ پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے، یہی مطلب آپ یہی مجھ سے کرنے والے تھے کوشچن، آئی تھنک جہاں تک میرا خیال ہے، میں کیونکہ نے میں تو لیکن نہیں یہ میرا آیت پیش کی، لیکن آپ نے کر دی تو اس کا ساتھ جواب بھی دے دیں۔ مطلب آپ اس سے یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے جتنے بھی جو مطلب رسول ہیں وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ان کی بات عیسی علیہ السلام کی آتی ہے تو دیکھیں ان کا جو اب ذکر قرآن کے اندر ہے ان کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد جو ان کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں بہت سی مختلف جگہوں پہ جہاں پر ہوتی ہے، تو کسی بھی جگہ ان کے انتقال کا تو کوئی ذکر نہیں کہ ان کا انتقال ہو میرے گیا ہے۔ محترم بھائی ایسی دوسری باتیں بات نہ یہ کریں، اگر آپ کو علم نہیں کسی بات کی کے بارے آپ کیوں یہ کرتے ہیں میرے بھائی؟ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس میں ہے کہ سارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فوت ہو گئے، کیا عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے یا نہیں؟ بالکل تھے۔ تو یہ رسول تھے کیسے ہو نا، سکتا ہے ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نازل ہے اس میں لکھے سارے فوت ہو گئے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے عیسیٰ نہیں فوت ہوئے؟ یہ تو تضاد ہے، قرآن میں تو نہیں تضاد ہوتا، پہلی بات۔ دوسری اللہ نے قرآن میں نہیں ایک فرمایا کہ یہ سیکنڈ سب بھائی، فوت ہو گئے، ایک سر میری بات سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، آپ نے ابھی جو آیت پیش کی ہے، آپ نے کہا اس میں واضح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول جو ہے وہ فوت ہو گئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہاں لیکن دوسری آیت میں لکھے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ پہلی بات یہ آپ نے نہ وہ آیت ابھی تک بتائی ہے، چھپائیں نہ، کھل کے بتائیں۔ آپ نے کہا قرآن میں لکھا ان کو اٹھایا گیا، اس پہ تو ہماری بات ہو چکی ہے کہ رفع کا کیا مطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھایا گیا ہے، صحابہ نے وہی لفظ رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے استعمال کی کہ ان کو اٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہا تفسیر میں لکھا، میرے محترم بھائی انہی تفسیر میں، یہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، صحابہ کی تفسیر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ قیامت آسی آپ کسی صحابی کی نہیں تفسیر دکھا سکتے کہ جو توفع کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ زندہ آسمان پہ اٹھانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی متوفی کا ممیت کا، بخاری کی روایت ہے کہ متوفی کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ سے اجزانہ درخواست کرتا ہوں میرے بھائی کہ تفسیر نہ پیش کریں، اگر کرنی ہے صحابہ کی کریں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو علماء نے باتیں لکھی میرے بھائی، علماء نے اپنی تفسیروں میں بہت غلط باتیں لکھی، وہ کیا حجت ہے؟ بالکل نہیں۔ میں آپ کو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ نے بھی توفع کا مطلب موت لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہے۔ تو یہ اصل بات میرے محترم بھائی، اس پہ آپ بات بتائیں کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی اس میں تو لکھے سارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گئے، کیا عیسیٰ رسول تھے یا نہیں؟ رسول تھے نا، وہ بالکل رسول تھے وہ۔ قرآن میں تو لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جی جی لکھا ہے، لیکن یہاں ایک تھوڑی سی مطلب مجھ سے ایک مسٹیک ہو رہی ہے جو میں اس کی مطلب میں سمجھتا تھا، یہ جو مطلب ہے نا جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کبھی آپ سے ملے تو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ میرے میرا محترم مین بھائی کوشچن آپ سر آئیں آپ سے یہ تھا، بتائیں۔ جی مین کوشچن یہی تھا آپ سے کہ جو آپ غلام احمد قادیانی کو بولتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ میرا کوشچن ہے کہ وہ ایک تو الگ پرسنالٹی ہے نا، دیکھیں وہ پیدا ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، اب یہ بھی عیسیٰ میں ابن نے آپ کو مریم کا جو جواب دے دیا میرے بھائی، میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا ہے، آپ پھر وہی سوال کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عربی میں چلتا ہے، پیش گوئیوں میں چلتا ہے کہ پیش گوئیوں میں بعض پہلو ہوتے ہیں ایسے، اور الائجہ کی میں آپ کو مثال دی، میں نے آپ کو بتایا قرآن میں الفاظ دیے گئے اختہ ہارون، حدیث میں ابن ابی کبشہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا گیا ہے ابو سفیان نے۔ تو یہ پیش گوئی انہی پیش گوئیوں میں جہاں ابن مریم کا لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ میں سے ہوں گے، آپ کے امام ہوں گے، ان کا حلیہ الگ بتا دیا گیا میرے بھائی۔ میں آپ کو ایک آجزانہ سوال پوچھتا وہ ہوں، غلام ٹھیک ہے؟ احمد قادیانی کیسے ہوں گے، یہ جواب چاہیے مجھے آپ سے، جو آپ ان کو لے کے ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے نا کہ یہ غلام احمد قادیانی کے لیے ہے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ جی میں آپ کو ایک مختصر سوال پوچھتا ہوں،
عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا یا نہیں؟ سر مجھے علم نہیں ہے اس کا، نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وجہ سے ابن مریم ہے کیونکہ آپ کی عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ ہے، آپ اس امت میں اسی وجہ سے آئے ہیں جس وجہ سے عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے کہ آپ امت کی اصلاح کریں، اور آپ میں وہ صفات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام میں تھی، اور آپ نے تمام پیش گوئیاں پوری کی، اس وجہ سے ہم آپ کو مانتے کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں۔ تو سر وہ آپ کے سامنے پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں، لیکن وہ پیش گوئی اگر ہو تو سب کے سامنے ہو نا، اب آپ صرف یہ دعوے کر رہے ہیں بیٹھ کے، میں دلیل تو آپ آپ کو کوئی دے نہیں بتاتا ہوں، رہے ایک مجھے اس کا۔ سوال پوچھ رہا ہوں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو پیش گوئی ہوئی کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، کیا یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ان کی پیش گوئی تو سر ہم پہلے مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کون سی پیش گوئی ہوئی، کہاں سے میں ہوگی؟ نے آپ کو سوال پوچھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، کیا یہ بات ہوگی ہے یا نہیں ہوئی؟ سر مجھے علم نہیں ہے اس کا، آپ بولیں کہ ہم مسیحیت مطلب یہ اچھا، آپ جو اس دنیا قادیانیت میں یہ نہیں سب میں رہتے، چلے پھر گئے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ دنیا میں ہی ہیں؟ تو سر ایسے تو ہر کسی کی پھولے ہندو بھی اس طریقے سے پھیل رہے ہیں، تو کیا مطلب میرے ان کو بھی ہم بول پیارے رہے کہ بھائی، کسی کو پیش گوئی ہوئی تھی؟ سر میرے محترم بھائی، کیا آپ دنیا میں رہتے ہیں یا نہیں؟ سر میں دنیا پاکستان سے ہی تو بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، آپ پاکستان میں، تو آپ اسی دنیا میں ہیں، کیا اس دنیا میں جماعت احمدیہ پھیل چکی ہے یا نہیں پھیلی؟ پھیل نہیں چکی، آپ بولتے کہ جماعت احمدیہ کے بندے سب میں موجود ہے، آپ بول رہے ہیں کہ پھیل چکی ہے، اس کا غلبہ ہو گیا، دیکھیں ایسا تو کوئی نہیں ہے اس کا، میں نے یہ میں آپ نے غلبے جہاں کا پر یہ لفظ ہے، میرے بھائی، میں نے غلبے کا جہاں نہیں پر آپ کی پوچھا، جماعت ہے سر کیا وہ سیکولرزم اسلام ملک میں ہے۔ احمدیہ کیا اسلام احمدیہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے یا نہیں؟ میں غلبے کی نہیں بات کی، کیا پھیل چکی ہے؟ یا تو پھیلی ہے یا تو نہیں پھیلی، جواب دیں۔ میری علم میں تو سر دیکھیں، آپ انگلینڈ میں مطلب یو کے اندر آپ یہ کہ آپ کی جماعت ہے، اس کے علاوہ مجھے تو نہیں پتا آپ کہاں کہاں پر رہیں گے۔ اسلام کی اچھا، بات کریں تو الحمدللہ یہ تو ہر جگہ پر جہاں تک مجھے ٹھیک پتا ہے، ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پھیلے دنیا میں؟ سر مجھے علم نہیں ہے، اسلام کی آپ بات کریں گے تو میرے اسلام دیکھیں ہر بھائی، میں کنٹری آپ میں، کو آپ نا، جماعت احمدیہ کی بات کر رہے ہیں، میرے آپ بھائی سیملر آپ، مجھ سے کوشچن کریں گے کہ بریلوی پھیل گئے ہیں، دیوبندی پھیل گئے، میں بولوں گا مجھے نہیں پتا سر کہاں پھیلے ہوئے کہاں نہیں پھیلے ہوئے، تو اچھا یہ میں اس آپ طرح کو اس حساب بتاتا سے ہوں، نہیں ہے نا، پہلی مجھے بات آپ کا یہ کوئی۔ ہے کہ دیوبند بریلویوں نے کسی اس لحاظ سے، ہاں چھپے طور پہ انہوں نے انبیاء کو مانا، لیکن ان کے کوئی ایسے دعوے دار نہیں ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی اور ہم یہ جماعت شروع کریں۔ جو دیوبندی بریلوی ہے وہ پہلے سے اسلام جو چل رہا تھا اس میں پھر جب بدعت شروع ہوئی 300 سال بعد، ان کو وہ لے کے آگے چلے، جو پہلے سے سلسلہ شروع تھا۔ فیض آوج میں جب گمراہیاں پھیلی تھی، بریلوی اور دیوبندی جو دو فرقے وہ اس گمراہی کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک جماعت کا ذکر کریں جو وہ عقائد لائیں جو پوری امت کے اوپر چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے، آج کے مسلمان، ہم کہتے ہیں نہیں فوت ہو گیا، ہم اپوزٹ ان کو بتا رہے ہیں، ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ تو ایسی جماعت کے بارے ممکن نہیں کہ وہ اللہ ان کی تائید کرے، ان کا جو مسیح ہے اس کی ہر بات پوری کرے اور پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اب آپ نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتہ کہ احمدی مسلمان پھیلے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ دیوبندی ہے نا، مجھے یاد نہیں اب آ رہا۔ سر میں دیوبندی نہیں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، دیوبندی کی جو آپ نے تذکرہ رشیدیہ سے دکھائی تھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو کفر کا فتویٰ لگا، ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھے لگا دیں بریلوی بولیں پھر، گے میں آج وہ بھی آپ نہیں ہوں۔ لگا دیں، آپ سر کفر وہ کا فتویٰ لگا دیں ابھی۔ سر جو تذکرہ رشیدیہ کے اس عقیدے کو آج بھی مانے گا اور ان کو چھپ کے بھی دل میں بھی مانے گا نا تو وہ کافر ہے سر، میں آپ کلیئر بول رہا ہوں آپ کے منہ پہ بات۔ اچھا، تو رشید احمد گنگوئی کافر تھے یا نہیں؟ رشید احمد گنگوئی اگر اس عقیدے کے ساتھ چلے گئے ہیں جو یہ لکھ کر گئے اور تھے اور انہیں کا لکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اسی کے ڈیفینیٹلی ساتھ کافر گئے ہیں۔ ہیں میرے بھائی، اسی جی عقیدے کے ساتھ گئے ہیں، کیا وہ کافر ہے؟ کیونکہ اگر کوئی کچھ لکھتے، اگر رجوع اسی طریقے سے نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ ہی مرا، پھر تو کیا آپ رشید احمد اگر گنگوئی کو انہوں نے یہ کافر؟ لکھا ہے سر، انہوں نے یہ ہاں لکھا ہے، اس پہ کوئی رجوع ریکارڈ لکھا نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے انتقال۔ ریکارڈ، میری سن لیں، ہاں، میری سن لیں نا، انہوں لیکن نے آپ مطلب یہ کیوں بات لکھی کیا ہے۔ کرتے ہیں یار؟ آپ ان کا دفاع ہی کریں، واضح انہوں نے لکھا ہے، ان کی باتیں نہیں رجوع ہوا، کیا فتویٰ ہے ان پہ؟ اگر انہوں نے یہ کفری الفاظ لکھی ہے ایک، اس کے بعد ان کا رجوع ریکارڈ نہیں ہے، وہ اسی میں انتقال کر گئے
تو ڈیفینیٹلی کافر ہیں وہ. میں کون اچھا سی میں ایسی آپ پوچھوں کو آپ سے؟ بتا رہا ہوں کہ وہ اسی پہ مرے ہیں، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں مسلمان نہیں ہے، پھر وہ اسی پہ مرے ہیں تو مسلمان اچھا نہیں ہے. تو جو ان کو مسلمان کہے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ دیکھیے سر، اگر وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہہ تو کافر ہے، سب جانتے ہوئے بھی، جس طریقے سے میں جانتا ہوں. اب دیوبندی علماء جو ہے وہ تو جانتے ہیں، اور وہ جو دیوبندی عوام ہے جن کو تھوڑا بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے گنگوئی کی یہ دعوے تھے وہ صوفی تھے، تو کیا وہ سر اگر ان کو مسلمان ہے یا پتہ ہے، کافر؟ ان کو پتہ ہے اور وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں کہیں کسی نہ کسی طرح، تو ظاہری بات ہے وہ اس میں برابر کے شریک ہیں سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اب جو بریلوی بریلویوں کے دعوے ہیں ان پہ بھی آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ سر بریلوی سیم ہی ہے سر. اگر بریلویوں نے ایسا کچھ کیا ہے اور علماء چھپا رہے ہیں سب جانتے ہوئے، تو وہ سب اس میں کیا شامل کیا ہیں. انہوں نے یا نہیں؟ یہ مجھے علم نہیں ہے سر. میں دیکھیں میں جب تک مجھے اچھا علم نہیں آپ ہے میں کو خود سے نہیں کچھ ہے، نہیں میں بولوں گا آپ یہاں کو پہ. ابھی دکھاتا ہوں، تیار ہو جائیں پھر میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. سر یہ ٹاپک دوسری طرف جا رہا ہے. میرا آپ سے کوشچن نہیں تھا نہیں غلام احمد قادیانی کو اب عیسی علیہ ٹاپک السلام یہاں کیسے پہ ہے مانگتے ہیں، میرے بھائی، اس پر فکر بات نہ کریں کریں پلیز سر. میرے بھائی، یہ الگ ٹاپک ہے سر، اس کو چھوڑ دیں. ٹاپک الگ نہیں ہے، اس کو نہیں میں چھوڑنے لگا. آپ نے کہا کہ اگر بریلویوں کا، مجھے نہیں پتہ، اگر آپ کو یا تو علم نہیں یا تو آپ پرپسلی یہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہے. یہ سر دیکھیں میرا ٹاپک عرفان، الگ ہے، آپ میرے اپنا بھائی، ٹاپک میرے بتائیں. محترم بھائی سن لے بات. عرفان غلام احمد شریعت، قادیانی صاحب پر بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسے عیسی عرفان علیہ السلام، اس پر شریعت بات کریں نا. اس میں کیا آتے ہیں میرے بھائی، فکر نہ کریں. عرفان شریعت میں لکھے کہ کسی کو خواب آئی کہ عبد القادر جیلانی کے نائب کون ہے اس دنیا میں، تو عبد القادر نے کہا کہ احمد رضا. پھر یہ بھائی گئے بیداری میں احمد رضا خان کے پاس، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ احمد رضا خان بولتا تھا، احمد رضا خان لکھتے تھے لیکن بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ سر یہ احمد رضا خان نے خود لکھا ہے کہ میں بولتا ہوں نبی علیہ السلام، مطلب مجھے بولتے ہیں میں لکھتا ہوں. انہوں میرے نے خود بھائی یہ بولا ہے یہ بات. بریلویوں کا عقیدہ. میں آپ کو بتا دوں گا احمد رضا خان نے کیا لکھا، اس نے اس سے بڑھ کے دعویٰ کہ وہ میں ابھی کون سے آپ کو بریلوی کا دکھا. عقیدہ ہے وہ بریلوی میرے ذرا مجھے دکھا دے بھائی، جس کا عقیدہ ہے یہ. بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا احمد رضا خان کا کیا دعویٰ ہے. آپ ٹاپک یہ پر ہے آ جائے نا کتاب سر جی، جو ہمارا ٹاپک ہے شاہ اس پر آ جائے احمد نا آپ. رضا خان بریلوی کی کتاب ہے، اور اس کا جو مقدمہ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے لکھا ہے، وہ میں ابھی مصنف چیک کون ہے اس کا؟ مصنف میں آپ کون ہے؟ کو ابھی بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ. اس کا احمد رضا خان ہے لیکن یہ مقدمے میں بات ہے. ایک سیکنڈ. آپ کمپیوٹر پہ ابھی؟ نہیں سر جی موبائل پر ہوں. اچھا ایک سیکنڈ، یہ نا ویب سائٹ یہاں پہ بلاک ہو رہی ہے، میں اپنے فون پہ کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں آپ سر کو یہ ویسے ایکسیپٹ احمد، میرے بھائی فکر نہ کریں، میں آپ کو ابھی سر احمد رضا. ایکسیپٹ ہے آپ کی، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میرے بھائی. سر عزیز بھائی، سر عزیز سر جی، یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ غلام احمد قادیانی پہ ہیں کہ وہ کیسے مطلب عیسی السلام آپ ان کو مانتے ہیں، بات اس پہ کریں نا. یہ ہمارا میں ٹاپک نہیں ہے. سب کچھ آپ کو بتانے لگا ہوں، فکر نہ کریں. پیچھے بھی مہمان بیٹھے ہوں گے آپ کے، ان کو بھی ٹائم دینا آپ نے. تبھی میں بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا مطلب فکر نہ پورا کریں، پوائنٹ بات آپ کریں کا اس پہ. ٹائم ہے ابھی میرے بھائی. اب یہ دیکھیں ایک سیکنڈ. سر میں بھی کچھ بتاؤں گا آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے پر میرے محترم بھائی آپ جو مرضی بتائیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. فکر کی نہیں بات ہونی چاہیے میرے بھائی، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کا ہی انتظار کریں کہ آپ بھی بات کریں. میں آپ کو ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ. وہ ہے ہاں ایک سیکنڈ. آپ قرآن کو تو مانتے، تو یہ احمد رضا خان کا جو میں آپ کو دکھانے لگا نا، اس پہ آپ کو فتویٰ لگانے پڑے گا کفر کا. سر میں مفتی نہیں ہوں جو فتوے لگاؤں کسی کے اوپر. ٹھیک ہے نا سر، میرے بھائی مفتی کا ابھی کام ہوتا ہے دو فتوے لگانا. دو منٹ نہیں گزرے کہ آپ نے رشید احمد گنگوئی پہ فتویٰ لگا. جب بریلویوں کی باری ہوئی ہے تو آپ اب مفتی نہیں رہے، تو پھر ان پہ کیوں لگایا آپ نے؟
دیکھیں سر ان سے یہ بات جو ہے نا مطلب ان کی اپنی کتاب ہے اوتھینٹک، اس سے ثابت ہے وہ برے ان کی میرے بھائی رشید یہ صاحب اس کی سے جو ہے اپنی زیادہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اتھینٹک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اتھینٹک ہے، فکر نہ کریں، ابھی آ رہا ہے حوالہ۔ سر ہم ٹاپک پہ آ جائیں یا نہیں؟ یہ ملفوظات اعلی حضرت کا حوالہ آ رہا ہے آپ کے یہ لیے، ان کے ٹھیک ہے؟ بیٹے نے لکھی ہے، یہ بیٹے نے لکھی ہے، یہ وہ بیٹے نے میرے لکھی ہے. بھائی، میرے محترم بھائی، انہوں نے تصدیق کر لی تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس تصدیق کے مصنف دکھائیں گے، مؤلف نہیں دکھائیں گے مجھے اس کا، ٹھیک ہے؟ او بھائی میرے، جو ملفوظات اعلی حضرت ہے نا، اس کو احمد رضا خان نے خود ہی بھی پڑھا ہے، آپ کو اس کا علم ہے؟ سر یہ بیٹے نے لکھا ہے نا، بیٹے کی لکھی ہوئی بات کیوں دکھا رہے ہیں؟ وہ خود سے انہوں نے جس طرح تذکرۃ الرشیدیہ آپ نے دکھائی ہے، ان سے میرے لکھی ہوئی کوئی بھی محترم بات دکھا دے میں مانوں گا، میں ادھر اسی وجہ سے آیا ہوں آپ بھائی، کے پاس. جب ان کا دستخط اس پہ ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، اس کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ چلیں ٹھیک ہے، مانتا ہوں، دکھائیے دکھائیے دکھائیے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، یہ ہے ملفوظات اعلی حضرت، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ملتے ہیں۔ اب یہ جو دعویٰ ہے، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ بھی اب فتویٰ لگائیں۔ یہ میں اسکرین پہ اب آپ کو دکھاؤں گا، اس کے جی بھائی بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں، بس آپ کی ٹاپک سے علم ہٹ گئے ہیں رضی بھائی، میرے پیارے بھائی، ہم ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، اس میرے ٹاپک پر آ جائیں. بھائی، اس پہ بھی اب فتویٰ لگے۔ یہ احمد رضا خان ملفوظات اعلی حضرت، جی 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 دیکھ ولادت دیکھ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالی، میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے، قرآن کی آیت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ احمد رضا خان کہتے ہیں اس آیت میں میری پیدائش کا ذکر ہے، اس پہ کیا انہوں نے کہاں فتوی ہے کہا ہے میرے؟ یہ؟ انہوں نے کہاں کہا ہے یہ؟ کہاں کہا ہے انہوں نے یہ؟ تو آپ کسی اور کی دکھا رہے ہیں سر، کیا کر رہے ہیں میرے آپ یہ؟ بھائی، ملفوظات اعلی حضرت، ارشاد یہ احمد رضا خان، آپ کو یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا آپ بریلوی ہیں۔ مؤلف سر بات سنیں، مؤلف برادر کی تاریخ یہ دیکھیں، مؤلف لکھا ہوا ہے یہاں پہ، مصنف نہیں ہے، انہوں نے خود نہیں کہا، کوئی اور نے کہا ہے یہ. کیا اچھا ایک منٹ سر، میں پڑھنا چاہتا ہوں، واپس کھولیں اس چیز کو، پڑھنا چاہتا ہوں میں. نہیں، آپ نے کیا بات کی ہے بھائی؟ ایسے تو نہ کریں، آپ کو لوگ سن رہے ہیں، حیران ہے کہ آپ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے نہ کیا کریں آپ، پلیز، درخواست ہے آپ سے۔ جی سر یہ میں نے پڑھ لیا، یہ وہی لکھا ہوا جو آپ بول رہے ہیں. اچھا، تو میں نے کیا جھوٹ بولا تھا جیسے آپ کا پہلا تھا کہ یہ میں غلط بیانی سے کر رہا ہوں کام؟ جی سر جی میں تصدیق کروں گا نا، یہ جو آپ نے یہاں پہ جو آپ بول رہے ہیں صحیح تو بول آپ رہے ہیں، کریکٹ ہے، بتائیں کہ رائٹ ہے. کیا فتویٰ ہے، کیا فتویٰ ہے اس پہ؟ میں اس پہ فتویٰ ابھی لگاتا ہوں، فتویٰ تو میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ دیکھیں مفتی نہیں ہوں، لیکن یہ بتائیے لکھی کس نے تو کتاب پھر یہ؟ رشید احمد گنگوئی پہ کیوں فتویٰ لگایا آپ نے؟ وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اپنے ہاتھ سے میرے لکھی، انہوں بھائی، نے باتیں. ملفوظات اعلی حضرت، آپ بات پلیز سنیں، آپ اتنے تو آپ میں علم ہوگا۔ ملفوظات اعلی حضرت احمد رضا خان نے تصدیق کی ہوئی ہے اس حصے کی، سر نہ میں اس بات کو صرف ایکسیپٹ یہ نہیں کرتا، ان کی ایک میرے منٹ سن لیں، بھائی، ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہ نہیں کرتا جو انہوں صرف نے یہ، قرآن کی آیت پڑھ کے، جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے یہ بات بولی، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ یہ جنہوں نے یہ سوال کام یہ کیا ہے، یہ سوال تھا ہی نہیں، اگر امام سوال احمد رضا خان صاحب نے کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت لکھ کر اپنے آپ کو اس میں بولا کہ میں اس میں شامل ہوں، میری ولادت کا ذکر ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اسلام کے اندر تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، سیدھی بات ہے سر. یہ سوال نہیں تھا میرے بھائی، میں سر نے میں نے آپ کر کو، دیا نا. میرے بھائی اس کے بہت سارے شواہد ہیں، ٹھیک ہے؟ سر میں ان کے مانتا ہوں آپ صحیح بول رہے ہیں، رائٹ بول رہے ہیں، میں آپ کی بات کو غلط یہ نہیں بول رہا، یہ میں نے دیکھیں، جواب یہ دے دیا آپ کو. فاضل بریلوی اور ترک موالت، کوئی ایسا لفظ ہے مجھے نہیں پتا، یہ کس کی کتاب ہے؟ پروفیسر محمد مسعود احمد جو کہ بریلوی ہیں، اس میں بھی انہوں نے وہ اسی واقعہ کا ذکر کیا۔ فاضل بریلوی کا اسم شریف محمد رکھا گیا اور تاریخ نام اس آیت میں اولئک فی قلوبہم الایمان،
تو یہ ایک ایسی بات ہے جو احمد رضا خان کے مریدین تواتر سے ہم تک پہنچا رہے ہیں. ملفوظات آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سگنیچر اس پہ ہے، تو انہوں نے ہی اس کی تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے، سر میں انہیں کا بولوں سر بات کیا. تو آپ میں مجھے بولوں سر بتائیں کہ آپ نے رشید احمد گنگوئی پہ تو فتویٰ لگا دیا، ماشاءاللہ اچھی بات کی ہے. اس سے نظر آئے کہ آپ دیوبندی تو نہیں ہے. اب آپ ثابت کر دیں کہ آپ بریلوی نہیں، لگائیں احمد رضا خان پہ فتویٰ، ڈرے نہ، جیسے آپ ادھر نہیں سر ڈرے اگر یہاں بھی احمد لگائیں. رضا خان صاحب نے یہ اپنا نام محمد لکھا جو آپ نے فرمایا ہے، اس پر تصدیق ہے، مہر تو اسلام سے خارج ہے. سر سیدھی بات ہے، میں آپ مجھے بریلوی سمجھ رہے ہیں، چھپا ہوا تو میں کوئی بریلوی نہیں ہوں الحمدللہ، میں کبھی ہونا بھی نہیں چاہتا بریلوی. ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ، میں تو چھپا ہوا احمد بریلوی رضا نہیں خان بھی کافر ہے الحمدللہ. ہوں. اگر انہوں نے کام کیا ہے تو پھر ظاہری بات اسلام سے خارج ہے. سر میں سب کے سامنے بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے جو بھی ہے. صحیح. تو یہ بھی بات طے ہو چکی کہ احمد رضا خان بھی کافر ہے، تو جو بھی ان کے اس واقعہ کی تائید کرے وہ بھی کافر ہے آپ کے نزدیک. اب بات جی آگے بالکل. چلائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ کوشچن سر یہی تھا، جب اب بھی یہی ہے کہ جو آپ غلام احمد قادیانی کو سیکنڈ کمنگ بول رہے ہیں، تو آپ کس بیس پہ بول رہے ہیں؟ جبکہ وہ انتقال کر گئے ہیں، تو عیسی علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ وہ شخص کیسے ہو گیا جو روحانی خزائن کے اندر اپنا والیوم نمبر 19 کے اندر، مطلب 19 کے اندر، اور اس کا پیج 50 سے لے کے 51 52 3 51 52 53 غلام احمد قادیانی بول رہے ہیں کہ میں پریگننٹ ہوا، میں حاملہ ہوا، میں میرے عیسیٰ ابن بھائی مریم میرا نام رکھا گیا. بھائی سر بات نہیں کاٹیں، بات نہیں کاٹیں، بات نہیں کاٹیں. چلے گی. اگر آپ نے حوالہ کوئی ذکر کرنا، آپ پہلے اسکرین پہ لائیں گے، وہ ہم خود پڑھیں آپ گے. کھولیں، ایسا آپ کھولیں، بات نہیں کاٹیں. آپ کھولیں گے حوالہ، آپ نے پیش کیا، آپ نے جھوٹ بولا، اس وجہ سے میں آپ کو روکا. اب آپ جھوٹ نہیں ہے، اسکرین میں نے پہ تصدیق کری ہے، میں نے تصدیق کری ہے. وہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بول رہے ہیں، حوالہ پریگننٹ ہوئے ہیں، ان کے بعد ان میں جیسس پیدا ہوئے ہیں. وہ اس خدا پروسیس کی کے بعد جا کے اپنے آپ کو قسم، مدعو عیسی علیہ السلام بول رہے ہیں. سر میرے آپ بھائی ایگری کرتے نہیں کرتے ان کی اس بات سے؟ نہیں کہتا میں اگری، آپ اسکرین پہ دکھائیں ذرا. آپ پھر کیوں ان کی بات کو ایگری نہیں کر رہے؟ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہے بات، کیوں ایگری نہیں نہیں کر رہے آپ؟ لکھا، نہیں لکھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اسکرین پہ دکھائیں، جلدی کریں. سر آپ کھولے روحانی خزائن والیوم 19 میرے کھولے، پیج بھائی نمبر 50 اسکرین 51 پہ 52 13. دکھائیں، اسکرین پہ دکھائیں، خود ہی آپ کا آپ دعویٰ ہے، کھولے نا، آپ حوالہ تو آپ دکھائیں کھولے نا. گے. آپ کے پاس نہیں ہے روحانی خزائن کیا؟ میرے بھائی آپ نے وہ صفحہ پڑھا ہے خود ہی؟ خود پڑھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، تصدیق کری کہ وہ بول رہے ہیں میں عیسیٰ ابن مریم اس وجہ سے بناؤں کہ پہلے میں حاملہ ہوا، پریگننٹ ہوا، میرے اندر جیسس پیدا ہوا، تب اچھا، جا کے میں عیسیٰ ابن اب مریم آپ نے بنوں. کہا یہ آپ تو نے آپ خود ہی بتائیں. پڑھا ہے. میرے بھائی ایک سیکنڈ، آپ نے کہا یہ آپ نے خود ہی پڑھا ہے. اب آپ لائیو اس پہ قسم اٹھائیں گے، پھر میں حوالہ دکھاؤں گا، اور آپ خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. تو پہلے قسم کھانے سے سوچ لیں ایک دفعہ کہ کیا آپ نے سر میں اللہ حقیقت. کی قسم اٹھا کر بولتا ہوں، میں نے یہ حوالہ پڑھا، اپنی آنکھوں سے تصدیق کری ہے. اب آپ مجھے کون سا دکھائیں بتائیں گے؟ اگر آپ سے نہیں ہوگا میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، چیک کر لینا. ٹھیک بھائی، ہے میرے پاس میں نے اس حوالے پہ 1000 بار ویڈیوز بنا لی الحمدللہ. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جھوٹ پڑے. آپ نے کہا کہ عظیم مسیح نے فرمایا کہ میں حاملہ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، جی جی انہوں نے ادھر بولا، جی حضرت بولے. بات ہوگی آپ کی. اچھا میوٹ ہو جاتا ہوں سر، آپ غصہ ہو رہے ہیں. جی نہیں، کیونکہ آپ کو تمیز آنی چاہیے نا بات کرنے کی. آپ مجھے بتائیں کس صفحے پہ آپ نے یہ پڑھا ہے؟ دیکھیں والیوم نمبر آپ کا جو ہے روحانی خزائن کا 19 ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی اور بالکل. اس کا جو پیج ہے دیکھیں آگے پیچھے ہوتا ہے، جہاں میں نے پڑھا تھا 50 51 52 53. ٹھیک ہے نا، یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. جب وہ بول رہے کہ میرا نام مریم رکھا گیا، میں حاملہ ہوا، مجھ میں جیسس پیدا ہوا، تب جا کے وہ اب جیسس نے لباسہ پہنے اوڑا. آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حاملہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسی صفحے میں جو بات آپ نے کیا، آپ نے بالکل دھوکہ دیا عوام الناس کو، اپنے آپ کو بھی آپ نے دھوکہ دیا، اور آپ نے جھوٹ بھی بولا ہے. ٹھیک ہے، اب میں وہ اسکرین پہ لاؤں گا، ایک سیکنڈ مجھے دے. ایک سیکنڈ مجھے دے، میں پی ڈی ایف کھولوں. اس پہ ہمارا ویسے ایک پورا پروگرام دیا، لیکن بہرحال
ہم آپ کی خوشی کے لیے اب آپ کو جھوٹا ثابت تو کرنا پڑے گا. ہمیں یہ خوشی نہیں ہوتی، ہم آپ کے لیے اب یہ کر رہے ہیں تاکہ آپ آئندہ امید ہے کہ ایسا جھوٹ نہیں بولیں گے. نہیں سر، میں نیکسٹ ٹائم ثبوت کے ساتھ آؤں گا، آپ کو بھائی پورا پروف میرے دوں گا. بھائی آرام سے ماننا پڑے گا انتظار. سر، میرے آرام سے بھائی ہی ہے، آرام سے. اچھا تو آپ اب انتظار کریں، میں حوالہ کھول رہا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ کافی لمبا مضمون ہے تو میں ایگزیکٹ وہ جملہ کھول لوں، ایک سیکنڈ. ہاں جی یہ مل گیا. ہم یہاں سے اب پڑھیں گے اس پورے مضمون کو، بلکہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اسکرین پہ ہے، آپ یہاں سے شروع کر دیں. اونچی آواز میں پڑھیں، میں سنوں گا ساتھ میں سکرول کروں گا. جی شروع کریں. سر یہ آپ کہاں سے پڑھوا رہے ہیں مجھے یہ؟ آپ کو اسکرین پہ نہیں نظر آ رہا؟ دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے. تو آپ کھل کے پڑھیں اب پورا. لکھا ہے کہ یہ وہ بھی ایسی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیشگوئی پوری ہو گئی، اور جس حالت میں اس امت کو ہزار برے نام دیے گئے ہیں، اور قرآن شریف اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی ان کے نصیب میں ہے. اس صورت میں خدا کے فضل کا خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ جیسے گزشتہ نصارہ سے انہوں نے بری چیزیں لی، اس طرح وہ نیک چیزیں بھی وارث ہوں. اس لیے خدا تعالی نے سورہ فاتحہ میں اہدینا الصراط المستقیم میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گزشتہ کی نعمت بھی پائیں گے، نہ کہ یہ کہ نرے یہودی بنے یا عیسائی بنے، اور ان قوموں کی سر اپنے چھوٹا کر دیا ہے. ہاں، اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں گے مگر نیکی نہ لیں گے. اس طرف سورہ تحریم میں اشارہ ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمائے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے. اس پار سے اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا. سر یہ تھوڑا اس طرف کر دیں، یہ اس طرف سے نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب نظر آ رہا ہے اب یا کون نہیں؟ تھوڑا سا بڑا کر دیں سر یہ. ٹھیک ہے اب. جی مریم، جی. اور عیسیٰ اس سے پیدا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریم صفات سے عیسی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح وہ ابن مریم کہلائے گا. آگے پڑھنا ہے سر؟ جی پڑھنا ہے ابھی، لیکن سو فار جتنا آپ نے ابھی پڑھا ہے آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے صفاتی طور سے صدیقیت کے مرتبے سے وہ عیسوی صفت کی تک پہنچے گا. یا ساری جو بات ہو رہی ہے روحانی طور پہ، نہ کہ ایک حقیقی حمل جو آپ کا دعویٰ تھا. آگے آپ پڑھیں. اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ روحانی طور پر مطلب یہ سب ہو رہا ہے یہ. بھائی آگے پڑھیں، آگے پڑھیں. اچھا، عیسیٰ صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح وہ ابن مریم کہلائے گا، جیسا کہ برہمن احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا.
اور اسی کی براہین طرف اشارہ ہے. احمدیہ، براہین جی احمد، براہیمین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفا میں وہ یہ کہ اللہ کے ادنا انا لکی حاضہ یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی. اور اس کی طرف اشارہ ہے صفا. اب یہ اردو میں کچھ ہے میں یعنی اس الہام میں ہوں کہ یہ سر آپ انگلش میں اس عربی میں نہ کیا لکھا ہے پڑھیں، آپ آگے دیکھ لیں. یعنی اے مریم کھجور کے تنے کو ہلا. اور پھر اس کے بعد براہیمین احمدیہ میں یہ الہام ہے کہ یا مریم اس اچھا یعنی اے میرے بھائی مریم تو عربی کو ماں چھوڑ دیں آپ. اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو میں تجھ میں اپنے پاس صدق کی روح پھونک دی خدا نے. اس آیت میں میرا نام روح صدق رکھا گیا. یہ اس آیت کے مقابل ہے کہ بس اس جگہ گویا استعارہ ہے کہ رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام استعارہ کے رنگ میں میرے بھائی استعارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتائیں مطلب مجھے. بات تو سر وہی ہے نا جو میں نے کہی. وہی مطلب بات وہی نا، یہ تو ہوتا ہے دھوکہ دینا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی علم ہوتا، تھوڑا سا بھی علم ہوتا، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جو علماء گزرے اور جو سب سے نیک بزرگان گزرے ہیں انہوں نے یہی بات کی. جو کہ صدیقیت کا مرتبہ ہے اس کو مریمی مرتبہ کہتے ہیں. اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہنچے، بعد سے آپ کا پھر عیسوی کی طرف منتقل ہوگی، یعنی آپ روحانیت میں سے اور بڑھ چکے. یہ مولانا رومی رحم اللہ کی کتاب فی ہی ما فی ہی ہے. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، یہ اس کا عربی ہے، وہی آیت انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ اس کا عربی ہے. میں اردو اس کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں جسم مریم کی طرح ہے اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اگر ہمیں درد پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے، اور اگر درد نہیں ہوتا تو عیسیٰ بھی جس چھپے راستے سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں عیسیٰ بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ روحانیت میں ترقی کرتے ہیں تو وہ ابن مریم بن جاتے ہیں. یہ صرف ایک حوالہ میں نے آپ کو دکھایا، ایسے ہزاروں الحمدللہ حوالے موجود ہیں جہاں پہ ابن مریم کا جو لفظ ہے وہ اسی استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہی بات تھانوی نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی لکھی. اس پہ میرا پورا پروگرام ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ مطالعہ کر سکتے. تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ حقیقی طور پہ ابن مریم اس لحاظ سے کہ آپ حقیقی کوئی حمل ہوا، یہ کبھی نہیں آپ نے بات کی. یہ میرے بھائی آپ کا جھوٹ تھا. اس صفحے پہ استعارہ طور پہ لکھا تھا، ان الفاظ کو آپ نے خود حذف کیا ہے. نہیں سر اگر میں نے یہ دیکھا مطلب ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا. لیکن بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس پروسیس سے مطلب آپ ان کو عیسی اسلام مان رہے ہیں تو دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی پیشن میرے گوئی بھائی ہے وہ آپ نے اس ابھی سے کہا ہے مختلف اگر ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوتا، آپ نے تو کہا تھا آپ نے یہ پڑھا ہے حوالہ، اب آپ کہہ رہے ہیں اگر میں نے دیکھا ہوتا میں یہ یہ اعتراض استعارہ نہ سر کرتا. یہ مطلب اردو نہیں ہے نا سر، اردو نہیں ہے نا. اب استعارہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب استعارہ اچھا تو تو کس حساب آپ کو سے نہیں بولا ہے. استعارہ کا مطلب پتا تھا پہلے؟ نہیں مجھے استعارہ کا مطلب نہیں پتا نا کہ استعارہ کا مطلب وہ جو کہا ہے وہ آپ نے پڑھوایا میں واپس پڑھ کے چیک کروں گا. ٹھیک ہے سر ایک دفعہ پورا. ٹھیک ہے. اور جہاں اچھا تک بات لیکن سر آپ کو مشابہت کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے بات، نہیں یا نہیں سر اس کا یہ دیکھیے سر بات وہی ہے. آپ جو ان کو عیسیٰ ابن مریم بنا رہے اور وہ جو خود سے جس طریقے سے بول رہے ہیں مطلب میرا آپ کو یہی کویشچن تھا کہ اس پہ دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ سے بھی ان کی لکھی ہوئی باتیں دکھا رہے ہیں اور اپنے مطلب مشاہدت دکھا رہے ہیں کہ اس وجہ سے عیسیٰ ابن مریم ہم مانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اب جس طرح نبی علیہ السلام سے بھی دلیل مانگی کہ تم نبی کا دعویٰ کرو، دلیل ہے تو دلیل بھی تو پیش کری نا انہوں نے. میرا میرے مین بھائی مدعا یہی تھا دلائل کہ آپ بہت کس ہیں، حساب سے ان کو مانتے ہیں. دلائل ہزاروں ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اس پہ جب بات کرنی ہے آپ نے ہم حاضر ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو یہ درخواست کروں میرے بھائی، عیسائی بھی یہی کرتے ہیں. آن لائن وہ جھوٹ پڑھتے ہیں، پھر وہ آ کے کہتے ہیں یار یہ دیکھیں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارا اعتراض ہے آپ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ بات ہے.
ہم ان کو کہتے ہیں یار خود ہی تحقیق کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آن لائن پڑھا۔ آپ نے بھی یہی آج کام کیا، آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ یہاں آ کے آپ نے اعتراض پیش کیا۔ اس پہ آئندہ امید آپ ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی ٹھیک ہے، دیکھیں تحقیق تو ہماری چل رہی ہے سر، لیکن یہ جو بات ہے ہم تو کریں گے نا آپ سے، مطلب اس لیے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ آپ کریں ہی نہیں یہ آپ بات ہے نا۔ تحقیق کریں نا، یہ تو نہیں ممکن کہ آپ آ کے اعتراض مطلب کہ پیش وہ کریں۔ بات غلام احمد ٹھیک ہے قادیانی زہیر صاحب سے بھائی، مطلب یہ بات انشاءاللہ نہیں ہے اگلی نا۔ بار آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ چلے ٹھیک ہے جی، شکریہ سر۔